ہے کہ آپ اس کی پوری زندگی کو بیان کر سکیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے آپ اس کی پوری زندگی کو بیان کر سکیں. توجہ کرنا، غور کرنا ادے پور والوں اور قرب جواب سے آنے والوں، بہت دھیان دینا. ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے آپ اس کی پوری زندگی بیان کر سکیں. پہلی بات یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو پوری زندگی کسی کی ملتی ہی نہیں. آپ کسی کی بھی زندگی ڈھونڈ لو، پوری زندگی کسی کی ملتی نہیں. اور اگر کسی کی زندگی ملتی ہے تو آپ پوری زندگی میں یہ بیان کریں گے کہ جب جناب والا بچے تھے تو بستر میں پیشاب کرتے تھے. بولو، اگر پوری بیان کرنے بیٹھو گے تو یہ بیان کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر. لیکن کائنات میں ایک ذات ہے، ایک ذات، اور وہ صرف میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے. ہم ان کی پوری زندگی بیان کر سکتے ہیں اور اس شان سے بیان کر سکتے ہیں. ارے اپنے جب غیر بھی ان کی زندگی سنتے ہیں تو وہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی زندگی کے گوشوں میں سے آج ایک گوشہ میں اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن کیسا تھا. اللہ کے رسول معصوم بچپن کیسا تھا. بچپنا کسی کا بیان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپنے میں اگر آج کوئی بہت بڑا عالم بنا ہے تو بچپنے کے اندر کبھی شرارت بھی کرتا ہوگا، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی بھی کرتا ہوگا. لیکن آئیے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا معصوم بچپن کیسا تھا. اب اپنے دھیان سے سنو اور توجہ سے سنو اور غور سے سنو اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. بلکہ حضور کی پیاری پیاری امی جان سیدہ طیبہ سرکار آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن وہ میرے شکم میں تشریف لائے، جس دن وہ میرے پیٹ میں آئے، اللہ اکبر، خود فرماتی ہیں پردہ حیا میں بات رکھنا چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اور پھر سوچو تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، تم کس نبی کے امتی ہو. فرماتی ہیں جس دن وہ میرے شکم میں آئے ہیں تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. عام طور پہ عورتیں بچہ شکم میں آنے کے بعد جو الٹیاں کرتی ہیں اور جو تکلیفیں اٹھاتی ہیں، سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہ تھی. یہ میرے نبی کی امی جان حضور کی شان بیان کر رہی ہے. مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، مجھے کوئی بوجھ نہ تھا، بس اتنا تھا کہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میرے شکم میں کوئی آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، خود فرماتی ہیں کہ جب میں ان کے شکم میں آنے کے بعد، یعنی جب وہ میرے آقا میرے شکم میں آ گئے تو جب میں کنکروں پر چلتی تھی تو کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتی تھی، موم کی طرح نرم ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور جب میں بکریوں کے قریب سے گزرتی تھی تو بکریاں سر میرے آگے جو ہے وہ خم کر دیا کرتی تھی. اور فرماتی ہیں جب میں پتھر اور درختوں کے قریب سے گزرتی تھی آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اندازہ فرمائے یہ اپنے نبی کی شان ہے مسلمانوں. اور فرماتی ہیں اللہ اکبر، جب وہ میرے شکم میں آئے، یہ بھی پردے حیا میں کہہ دوں آپ کو تجربہ بھی ہوگا اور بہنیں آپ کو بتائیں گی، مائیں آپ کو بتائیں گی. ہم بھی گھر میں ماں بہن بیٹی رکھتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے پردے حیا میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب عورتیں ماں کے شکم میں بچہ آ جاتا ہے تو ان کے جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آنے لگتی ہے. لیکن سرکار آمنہ میرے نبی کی پیاری امی جان کہتی ہے جب وہ میرے پیٹ میں آئے تو میرے شکم سے، میرے جسم سے کستوری کی ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگوں نے نہ سنی تھی. عورتیں مجھ سے کہتی تھی او آمنہ اتنی مہنگی خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے؟ تو میں کہتی ہوں واللہ جس دن سے یہ میرے پیٹ میں آئے ہیں میں نے خوشبو لگانا بند کر دیا ہے. جو بھی خوشبو آتی ہے وہ یہ میرے شکم کے بچے کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ آیا نہ ہو آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے لاؤ کوئی ایسا ہو تو لاؤ، کسی کے پاس ایسا قائد ہو تو لاؤ.
تھوڑا ٹائم بھی بچانا ہے، میں نے تھوڑی گفتگو کرنی ہے. آپ مجھے کسی نعرے سے اعتراض نہیں، لیکن اگر اس محفل میں آپ ایک ہی نعرہ لگائیں جس میں سارے نعرے سمٹ آئیں تو بہت اچھا. اور وہ ایک نعرہ کیا ہے؟ ایک آدمی پکارے محمد ہمارے، ایک آدمی کیا پکارے؟ محمد ہمارے، اور سب مل کر کیا کہیں گے؟ بڑی شان. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. بہت بڑا جواب